وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 172 آیت نمبر 214 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا صرف محنت میں عظمت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں. ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا ہلا دیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی. دیکھو خدا کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 214. لفظی ترجمہ: ام حسبتم، تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور نہیں تمہیں نہیں پہنچیں گی وہ حالت جو تم سے پہلے لوگوں پر گزر چکی ہے. یعنی تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ واقعات جب تک تم پر نہیں آئیں گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ تمہارا خیال غلط ہے. مستہم البأساء، انہیں تکلیف، سختی، بأسا سختی، والضراء اور تکلیف پہنچی، وزلزلوا اور ان کو ہلائے گئے وہ لوگ، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ تھے مومن انہوں نے کہا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی امداد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، بے شک جان لو کہ اللہ کی امداد قریب ہی ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بتا رہا ہے کہ جنت اور جنت میں جانے کا طریقہ بتا رہا ہے. اصل میں یہ تکالیف اور سختیاں یہ تو آپ کو خود معلوم ہے کہ ایک دنیا میں اگر کوئی آپ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلند درجہ، تو اس کے لیے آپ کو سختیاں اور تکالیف گزارنی ہوتی ہیں. کاروبار کے ابتدا میں اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اسے سختیاں اور تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے.
ہر معاملے میں سامعین کرام، بچہ جب ڈاکٹر بنتا ہے تو 20-22 سال وہ لگاتا ہے، 20-22 سال اپنے اوپر سختیاں تکلیفیں گزار کے مائیں جو ہیں صبح اٹھتی ہیں، بچے کو تیار کرتی ہیں، بچہ جاتا ہے، کبھی کبھی اساتذہ کی جھڑکیاں سنتا ہے، مارے کھاتا ہے، بسا اوقات تو 20-22 سال بعد جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی اتنی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ذہن خراب ہو چکا ہے، ہم بد دماغ ہو چکے ہیں، دنیا میں رہنے کی نیت ہماری بدل گئی ہے، دنیا میں ہم نے دنیا ہی کو کامیابی کی منزل ٹھہرا لیا ہے اور دنیا ہی کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے۔ دنیا ہی کے ہم پجاری ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا ہی کے پجاری ہیں۔ تو ایک تو یہ یعنی بنیادی طور پہ جو ہمارا ابتدا سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ کوئی 2-4 صدیوں کی بات نہیں ہے، صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس ذہن کو انسان نے اپنا لیا ہے۔ دیکھیں جو بھی ہوا ہے اور جس طریقے کی بھی حالات ہیں، لیکن اب جو ہے سدھرنے کا وقت ہے۔ میں آپ کو اپنے آپ کو بھی آمادہ کر رہا ہوں سختیوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، اور آپ کو بھی۔ اب سدھرنے کا وقت ہے۔ دیکھیں ہم سدھریں گے نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بگڑے رہیں گے، اور جو بگڑا ہوا ہو، جس نے اپنے آپ کو سدھارا نہ ہو، وہ جنت جانے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ جس نے یہاں اپنے اوپر سختی، تکلیف اور مشقت برداشت کی، اس کو سہا اور صبر کی روش اختیار کر لی، وبشر، پھر ان کے لیے خوشخبری ہے جو یعنی ناموافق حالات میں اپنے مقصد کو نہیں چھوڑتے، اس پر قائم رہتے ہیں اور اپنے راستے پر، جو منزل کا راستہ ہے اس پر چلتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر خوشخبری ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دنیا تو ہے یعنی ابتلا اور آزمائش کی جگہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن ہماری سمجھ میں تھوڑی آتی ہے یہ بات، لیکن میں کہتا جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ دنیا ہے ابتلا اور آزمائش کی جگہ، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا یعنی یہ الفاظ کو ذرا اگر آپ غور سے سنیں تو بہتر ہے، میں نے بھی کہے نہیں، یہی کہنے جا رہا ہوں۔ ابتلا اور آزمائش سے گزر کر ہی انسان میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک مختصر جملہ ہے۔ اچھا، ہم جب آئے ہیں دنیا میں تو ایک خاص مقصد لے کے آئے ہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ کی ملاقات۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام ہے۔ ہم نے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑا، ہمیں بہت صلاحیت چاہیے اس کے لیے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا رب ارنی انظر الیک، لیکن ان کو کہا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک تو دنیا یعنی دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ دیدار کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا روز قیامت کا ہے۔ تو بہرحال وہ اس کے واقعے کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک زبردست قوت ہونی چاہیے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں آج کل رہ رہے ہیں، تو اس معاشرے کا قطعاً اللہ کی ملاقات کا کوئی نہ تو یقین ہے، نہ ارادہ ہے، اور نہ اس کے لیے کوشش ہے۔ آپ دیکھیں ہماری ساری کوششیں جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہیں، ظاہر 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 اور ظاہر۔ لم یرد الا الحیات الدنیا کے مصداق ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ لوگ لعنتی ہیں جو آخرت کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ لعنتی ہیں، اور لعنتی چیز کے لیے یہ محنت اور جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ احادیث اور قرآن کی روشنی میں یا انہی کی ترجمانی کر رہا ہوں میں۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو دنیا
لعنتی ہے اگر اللہ کی یاد نہ ہو اور اللہ کے لیے تم زندگی نہ گزارو تو یہ کھیل تماشا ہے. ابھی مل حیات الدنیا الا لعب واللہو سورہ انعام میں یہ آیا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے بس یہ کھیل تماشا ہے. اور دیکھیں مجھے یقین ہے کہ ان الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس معاشرے پہ. یہ معاشرہ ایسا اس دنیا کی کیچڑ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کو کوئی آواز سنائی بھی نہیں دیتی. ہو سکتا ہے بعض لوگ سن رہے ہوں اور یعنی وہ اپنی ڈھیٹائی پر قائم ہوں اور مجھ پہ ہنس رہے ہوں کہ یہ لگا ہوا ہے اور لگا رہے گا، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. ٹھیک ہے، میرا آپ کا یعنی ایسا تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے کسی نفع یا لالچ کے تحت یہ بات کر رہا ہوں. یہ تو میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، اللہ کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور آپ کو سدھرنے کا مشورہ دے رہا ہوں. اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک راستہ ہے، اس راستے پر چل کر تم نے جانا ہے جنت. اب یہ آیت نمبر 214 جو شروع ہو رہی ہے تو اس کا آغاز آپ دیکھیں کس طریقے سے ہو رہا. ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، تم کون سے خیالات میں بس رہے ہو. اور یقیناً سامعین کرام آج وہ وقت ہے کہ ہم کچھ ایسے خواب دیکھ رہے ہیں جو حقیقت نہیں ہے. اب خواب کیا ہے؟ دیکھیں خواب تو خواب ہوتا ہے، خواب تو خواب ہوتا ہے، خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا، امیدوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہے، ان کا خیال یہ تھا جو ہمارا آج کل بن چکا ہے. ہمارا آج کل کیا خیال ہے کہ جنت میں جائیں گے صرف مسلمان، اور اپنے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کوئی مائی کا لال ہمیں اسلام سے باہر نکال نہیں سکتا. بس ہم عمل کریں یا نہ کریں، جو بھی ہیں ہم ہیں مسلمان، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں لیکن ہیں مسلمان، اور جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں. یہ ہمارا ایک ویژن بن چکا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، کیونکہ احادیث موجود ہیں کہ میں اپنی ساری امت کے لیے شافع بنوں گا. اور ایسی احادیث ہیں جن پہ ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں. دیکھیں دھوکے میں غلط فہمی کی کوئی یعنی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے غلط فہمیوں میں زندگی گزار دی تو یقیناً آپ نقصان میں رہیں گے. اور اس غلط فہمی کا سامعین کرام ہم شکار ہو چلے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام تو ایک نظریے کا نام ہے، آپ وہ نظریہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ کے پیغمبر تو ہمیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف چلو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑو. ہم دوڑ گیا، ہماری دوڑ تو دنیا کی طرف ہے، ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے. کوئی خیال ہے ہمیں اللہ کی ملاقات، کوئی سوچ، کوئی امنگ، کوئی ارادہ، کوئی کوشش؟ نو وے. ہاں ساری کوششیں دنیا کے لیے. برا نہ مانے خواتین، میں ویسی یعنی مرد ان سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے لیے دیکھیں خواتین کا کیا ہے، زیورات، لباس اور اچھے اچھے کھانے کھا لینا، اچھا رہنا، بس یہ ان کی وہ ہے. ہر مہینے شاپنگ، یعنی شاپنگ ان کو بڑی اچھی لگتی ہے. لباس ان کو جو ہے نئے نئے فیشن جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں. اور آج کل تو یعنی جو برانڈز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گئے، ہمارے پاس اسمارٹ فون آ گئے، تو بس ہر وقت ہم سیل دیکھتے رہتے ہیں کہ کون سے کس نے سیل لگائی ہے اور کس کی ویرائٹی اچھی ہے. خاتون ہوگی اور اس کے پاس موبائل ہوگا اور اس کے دیکھیں گے آپ تو وہ بس کپڑوں کی سیل اور برانڈ اور ڈیزائن اور اس میں بس گم ہے. میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں تو ان کا خیال یہی ہے، گھر میں اگر رہ رہی ہیں چند خواتین تو سب ایک دوسرے سے شکایتی ہیں
یا ان شکوہ شکایت ہے کہ میری جٹھانی ایسی ہے، میری دیورانی ایسی ہے، میری ساس ایسی ہے اور میری بہو ایسی ہے. یہ سب ایک دوسرے میں ایسی خوشی کا وہ نہیں ہوتا، ایک رویہ نہیں ہوتا. لیکن یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے، مرد ان سے کم نہیں ہے. مردوں کا تو بس ایک خاص ویژن ہے کہ بھئی ہم نے کمانا ہے اور پھر گھر بنانا ہے، اور گھر اگر چھوٹا ہے تو بڑا بنانا ہے، اور اگر پوش علاقے میں نہیں ہے تو یہ بیچ کے ہم پوش علاقے میں جائیں گے جہاں واک کے لیے لمبے لمبے روڈ ہو اور میدان ہو اور گھر میں باغیچہ ہو. یہ یعنی دیکھیں، یہ اسی طریقے سے ہم دنیا کی ایک دوڑ میں مصروف ہیں. یہ میں نے آپ کو یعنی مثالیں دو دی ہیں، لیکن ساری آپ دیکھیں اس میں سے وہ نوکر پیشہ لوگ الگ ہیں، یہ ایم پی اے، ایم این اے، یہ سیاسی اور یہ مذہبی جو دوڑے ہیں. تو یہ سب مطلب یہ کیا ہے؟ یہ سب دنیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہم نے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور دیکھیں، چلیں اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارا وہ خیال مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جو خیال ہمارا ہے. اب یہ خیال ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ ہم نے نہ کوئی کوشش کرنی ہے، نہ سختی برداشت کرنی ہے، نہ کوئی خوف سے گزرنا ہے، نہ کوئی نقصان. بس زندگی آرام کے ساتھ گزرتی رہے، عیش عشرت کرتے رہیں، کھابے اور یہ اور وہ. دکاندار شام کو جاتے ہیں تو جن کے پاس حیثیت ہوتی ہے تو بس وہ پھل وغیرہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں لے جانے چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی تو بس یہاں تک محدود ہے کہ آپ شاپر بھر کے گھر لے جاتے ہیں، کھا پی کے پھر صبح جو ہے کمانے کے لیے نکل پڑتے ہیں. بہرحال یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے. میں یعنی دیکھیں، میرا تو آپ سے کوئی مفادات کا چکر نہیں ہے نا، کہ میں آپ سے کوئی مفادات کا طالب ہوں، آپ مجھے دے رہے ہیں، میں سخت بات نہ کہوں آپ کو، یا ایسی تو کوئی، میں نے تو حق آپ کو پہنچانا ہے. اور حق کیا ہے؟ قرآن ہے. اور یہ تو مجھے چھوڑیں، یعنی یہ اس آیت کو دیکھیں، اس میں کیا مضمون ہے؟ اس میں مضمون یہ ہے کہ بھئی سختیاں، مصیبتیں، اور اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو. تو سخت یہ ایک ذہن بنا لو. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، جنت میں جانا ہے تو جنت جانے کا ذہن بنا لو، اور پھر اس کے لیے ایسے حالات میں تم پر لاؤں گا. یہ حالات اللہ تعالیٰ ہم پہ لاتا ہے. جیسے کہ اسی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور میں تمہاری آزمائش کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ لاتا ہے. اور دیکھیں سورہ عنکبوت کا یہ ساری آیاتیں اگر آپ ملا کے پڑھیں نا تو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے، اگر آپ قبول کرنا چاہیں تو ایک بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی. تو میں کہہ رہا ہوں سورہ عنکبوت کو دیکھیں، وہاں بھی اس طریقے سے شروعات ہوئی ہیں کہ یہ سارا مضمون ایک ہی لگتا ہے. اس میں کیا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کا کیا خیال ہے. احسب الناس، یہاں بھی دیکھیں ام حسبتم ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں بھی یہی جملہ ہے، تھوڑا سا ترکیب میں فرق ہے. احسب الناس، لوگوں کا کیا خیال ہے. اب وہاں مومنوں کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں کر رہا، یہاں تو ڈائریکٹ مخاطب کر رہے. ام حسبتم، اے مسلمانوں، اے زبانی دعویٰ کرنے والوں، کیا خیال ہے تمہارا. وہاں کیا کہ لوگوں کا کیا خیال ہے. اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن بہرحال میں اس پہ بات نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مضمون دونوں میں ایک ہے. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے مضمون، یعنی مختلف پیرائے میں مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
یہ مضمون بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جس نے عاجلہ چاہی، دنیا کا طلبگار ہوا، تو اس کو میں دے دوں گا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو میں دے دوں گا جس کو چاہوں گا اور جتنا چاہوں گا، لیکن اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے۔ اب یہ دیکھیں اس آیت میں جو آپ کو یہ آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہوں، یہ میں مسلمان ہوں اور بس میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے تو جانا ہے، بہت بڑی بے وقوفی اور آپ کی غلطی ہے اگر ایسا آپ کا خیال ہے۔ نو، قرآن پڑھیں، اصل قرآن ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، لیکن قرآن کے مضامین کو سامنے رکھ کر آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ حدیث کوئی الگ مضمون بیان ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث چیز ایک ہے، وہ وضاحت ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ بے وقوف لوگ تو نہیں سمجھتے اس پہ، نہ حدیث پہ سمجھتے ہیں نہ قرآن پہ سمجھتے ہیں۔ بے وقوفوں کی تو بات الگ ہے، یہ تو اولی الالباب کے لیے ہے، یہ تو خاوندان عقل کے لیے ہے۔ ہماری تو مت ماری گئی ہے کہ ہم آخرت کو قربان کر دیتے ہیں دنیاوی مفادات پر۔ آپ دیکھیں پاکستان میں کیا چلن جاری ہے، مال حرام، یہ رشوت اور کرپشن اصل میں یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم ایک کرپٹ قوم ہیں اور رشوت خور اور حرام خور قوم ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صاحب جو ہے دفتر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں ایک محکمے کے، دفتر آنے کے وہ تنخواہ لیتے ہیں، لوگوں کے کام کے ریٹ انہوں نے رشوت کے مقرر کیے ہیں کہ بھئی یہ کام بغیر پیسوں کے نہیں ہوگا، سرکاری کام بغیر پیسوں کے نہیں ہوگا، فائل ہوگی تو اس پہ پہیے لگیں گے، فائل کے اندر قائد اعظم کا نوٹ ہوگا۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ مچال ہے جو آپ کو کوئی کام کر دے؟ تو بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ سارا قرآن آپ نے دیکھنا ہوگا۔ قرآن اصل ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، لیکن آپ کبھی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ قرآن کا مضمون الگ ہے اور حدیث کا مضمون الگ ہے، نہیں، یہ دونوں ایک ہے، آپ کی سمجھ کا قصور ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت جائے گی جنت میں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن ہم تو امت اگر ہوں تو جائیں گے نا، ہم تو امت نہیں ہے حضور کی، ہاں امت ہے، امت دعوت ہے، امت اجابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو دعوت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، جو سمجھ گیا ہے اس کو قبول، وہ منزل قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کو منزل بنا کے زندگی گزارنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، خالص اللہ کی بندگی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں تو آپ کو مثالیں دیتا رہتا ہوں، خاتون خانہ ہیں، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی مرضی ہے کہ شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی، قرآن جو بھی کہے، حدیث جو بھی کہے، وہ نہیں مان کے دے گی، ان کی اپنی ایک انا ہے، ایگو ہے، اور خاوند میاں تو اس سے کم نہیں ہے۔ یہ تو میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں، ورنہ میں اگر ایسی بین الاقوامی مثالیں دوں یا ایسی بڑی بڑی تو آپ سمجھیں گے نہیں۔ میں تو آپ کو گھر کی مثال دے رہا ہوں، قرآن بیان ہو رہا ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اول بات، کوئی اسے ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتا، اس سے پڑھتا تو ہے لیکن ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا قومی المیہ ہے، بین الاقوامی المیہ ہے، امت قرآن کو چھوڑ چکی ہے۔ بہرحال دیکھیں یہ مضمون کو، اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس آیت کا لب لباب یہ ہے، وہ آیت میں آپ کو سنا بھی رہا تھا، میں سناتا بھی ہوں، پوری کر دیتا ہوں۔ تو عاجلہ کی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو
دنیا کا طالب ہے اس کو میں جہنم میں ڈالوں گا. یہ آیت کا مفہوم یہ نکلتا ہے. ثم جعلنا لہو جہنم، جو خالص دنیا کا طلبگار ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو حصہ اس کا ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غیر منقوص، دنیا میں بغیر کسی کٹوتی کے دنیا کا حصہ اللہ تعالیٰ دے دے گا. کافر ہیں. آپ دیکھیں دبئی میں بلڈنگیں نہیں کھڑی ہوئی، یہ سب مسلمانوں کی ہیں، جو ہم جیسے برائے نام مسلمان ہیں. خوب ترقی ہو رہی ہے اور عیش تماشے ہو رہے ہیں. ان کے جو حکمران ہیں ان کے طرز رہائش کو دیکھیں، ان کے طرز عمل کو دیکھیں. ہماری ساری امت. تو اللہ تعالیٰ تو دنیا داروں سے دنیا نہیں روکتا. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غیر منقوص. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا دار کے لیے تو جہنم ہے، لیکن من اراد الآخرت، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، اللہ کو منزل بنا کے اگر کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اس کے مطابق اس نے کوشش بھی کی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششوں کو قدردانی کی جائے گی. تو ہم تو کہتے ہیں کہ بس ہم نہ کلمہ پڑھ کے بس جنتی ہیں. وہ میں ایک بات میں نے وہ بھی شروع کی تھی نا کہ امیدوں پہ کام نہیں ہوگا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے مسلمانوں میں فیصلہ نہیں کروں گا. یہ تو ہماری امیدیں ہیں. تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل لے آؤ. تو آپ تو دلیل، آپ کے پاس دلیل موجود ہی نہیں ہے. اگر ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہ جس نے لا الہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. بات ان کی بالکل صحیح ہے، لیکن آپ لا الہ تو آپ نے کہا ہی نہیں ہے. آپ کے دل و نگاہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. آپ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال یہ آیت سامنے کرام، میں آج اس آیت پہ جو بھی بات تو بہت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آج اس مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اپنے خیال سے غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں ہٹا دو. تکلیفیں اور مصیبتیں، سختی اور تکلیف یہ تم پہ آئے گی، اور اول تو ہم نے ایک منزل بنانی ہے، پھر اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اب یقیناً تکلیف اور سختیاں تو آئیں گی. اس پہ میں مضمون اور بھی کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ کہہ بھی دوں گا کہ یہ دیکھیں یہ ایک طرف. چلیں اس بات کو انشاءاللہ اگلے درس تک موقوف کرتے ہیں. اگلے درس میں تھوڑی سی اس پہ مزید بات کروں گا اللہ نے چاہا تو. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب. جی ترجمہ سنا دے. ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو ان تدخلوا الجنۃ،
کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ ابھی تم پر ایسی حالت نہیں آئی ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری. کیا ہوا تھا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں سختیاں پہنچی. وَالضَّرَّاءُ، تکلیفیں پہنچی. وَزُلْزِلُوا، ہلا دیے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، دیکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تو تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں. ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب خدا کی مدد آئے گی. دیکھو خدا کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.